صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ مختلف موقعوں پر آپ کے سامنے جب جواب دیتے تو پیار و محبت کے انداز سے اسی طرح کہتے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 128 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 32 نمبر حدیث ہے، عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار۔ اس حدیث میں انس بن مالک راوی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے سواری پہ، اور آپ نے معاذ بن جبل کو پکارا اور کہا یا معاذ بن جبل، مخاطب کیا تو کہا، جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اجابتاً بعد اجابت وسعدیک اور اسعاداً لک۔ قال یا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے تاکیداً جب کہا تو جواب میں لبیک یا رسول اللہ و سعدیک یہ کہا۔ تو یہ جملے جو ہیں لبیک یعنی میں آپ کی اطاعت پر مقیم ہوں اور جواب کے بعد جواب دیتا ہوں، سعدی کا معنی ہے اسعاد یعنی خوشبختی، اور اس میں میری سعادت ہے آپ کو جواب دینے میں، آپ کی ندا پہ لبیک کہنے میں۔ تو یہ معنی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح جواب دیا جاتا تھا، جیسا کہ شرح صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، اور اس میں خطاب ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ کو مخاطب کر کے وہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، اور یہ زندہ کے لیے ہے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا اس کے لیے نہیں۔ یہ وہ زندہ کے لیے جو سنے اور پکار کو سنے اور مخاطب جسے کیا جائے، تو یہ زندہ کے لیے خطاب ہے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے خطاب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصتی کے بعد، کسی صحابی نے یہ نعرہ نہیں لگایا لبیک یا رسول اللہ یا اس طرح کا کوئی چکر ہو۔ یہ لوگ کچھ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، اگر انہوں نے اپنا یہ شعار بنا لیا ہے اور نعرہ بنا لیا ہے اور اس کی طرف وہ بلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ظاہر کرتے وقت کرنے کے لیے، اور آپ کے حکم کی پابندی کے پیش نظر، اور ان لوگوں کو جو ہے تکلیف دینے کے لیے جو اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ مقاصد شریعت میں سے ہے کہ آپ کی اطاعت پر قائم رہنا، اور مخالفین جو ہیں انہیں اس سے تکلیف ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جملے جو ہیں یہ بذاتی ہی درست نہیں ہیں، کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام کو اس طرح مخاطب کرنا جو ہے گویا کہ وہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم انہیں آواز دے رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، اس سے کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا اللہ کے ساتھ یہ جائز ہے، اور اس میں اس ایہام کے اندر باطل معنی ہے، اور کچھ جاہل لوگ جو ہے وہ شرک کی طرف آ جائیں گے۔ تو ایسی عبارتیں جن میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لبیک یا رسول اللہ کہنا درست نہیں لگتا، اگرچہ کہنے والے دل سے اور محبت سے کہتے ہیں۔ شیطان تو گمراہ کرتا ہے، عبادت کے اندر بھی گمراہ کرتا ہے، تو آپ کی محبت جو صحابہ کرام سے تھی ویسی محبت کسی اور سے نہیں، اور جو صحابہ کو محبت آپ سے تھی ویسی جو ہے محبت ہم بھی نہیں کر سکتے، جنہوں نے اپنی جانیں بھی نشاور کر دی نبی علیہ السلام کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کا مرتبہ بڑا مقام ہے،
بڑا بلند مرتبہ ہے، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے تمام کے سردار ہیں۔ آپ سے اعلیٰ مقام نہ کسی نبی کا ہے، نہ رسول کا ہے، اور نہ کسی انسان کا ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن آپ کی محبت کو آپ کے سکھلائے ہوئے طریقے کے ہی مطابق جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اختراع کر لیں، اپنی طرف سے کچھ عبارتیں گھڑ لیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیں کہ محبت کے نام پہ جو ہے ایسے جھوٹے نعرے لگائے جائیں، لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے آپ سے محبت حقیقی یہ ہے کہ آپ کی اطاعت فرما برداری۔ نبی علیہ السلام کبھی فحش گوئی نہیں کرتے تھے، زبان پہ گندی گالی کبھی نہیں آپ کے زبان پہ آئی۔ تو جو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کا خلق ہے، آپ کا طریقہ ہے عبادات کا، تخاطب کا، مخاطب کرنے کا، وہی ہمیں اپنانا چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں کہ ہم نعرے تو لگائیں لبیک یا رسول اللہ، ساتھ گندی گالیاں نکالیں۔ یہ تو بالکل نقیض ہے اور مخالفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا کہ ہم نعوذ باللہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت کا اور ساتھ گالیاں بھی دیتے ہیں، تو گویا تو وہ جو ہے منہ زبان سے تو دعویٰ محبت کا ہے، لیکن حقیقت کے اندر محبت کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی۔ دلیل محبت کی یہ ہے کہ آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ کیا لعنت والی چیزیں ہیں؟ لوگوں کے راستے میں گندگی کر دینا، قضائے حاجت کر دینا، یا کسی سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کر دینا جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تو آپ نے اس پہ لعنت، لوگ لعنت فرمائیں گے تو یہ موجب ہے لعنت کا، اور لعنت جو ہے وہ شیطان پہ ہوتی ہے یا جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو ہم لبیک یا رسول اللہ تو نعرے لگائیں اور لوگوں کے رستے روک لیں، بیمار لوگوں کے رستے روک لیں، اور دعویٰ ہمارا اللہ کے رسول سے محبت کا ہے، اور آپ نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو لوگوں کے رستے روکتے ہیں۔ بلکہ ایک آدمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رستے میں لوگوں کو تنگ کرنے والی چیز تھی، انہوں نے رستے سے ہٹا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کو قبول کیا، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کو معاف کر دیا۔ صرف مسلمانوں کے رستے میں وہ ایک چیز جو اذیت دینے والی چیز تھی اسے ہٹا دیا۔ تو کہاں اللہ کی محبت کے دعوے کرنے اور پھر جو ہے لوگوں کے رستے روکنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پاکستانی قوم جو ہیں جذباتی ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، کوئی بھی ہمیں نعرہ لگائے اور دعویٰ کر دے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دیکھتے نہیں اس کی سیرت، اس کا کردار کیا ہے، اس کی زندگی کیا سنت کے مطابق ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہے آپ کی سیرت، آپ کی صورت اور آپ کا اخلاق اور آپ کا طریقہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، صرف دعووں سے بات نہیں بنتی۔ اور یہ کسی بھی آج تک 1400 سال گزر گئے، کسی دور میں اس طرح کے نعرے نہیں لگائے گئے، بلکہ یہ عبارت تو اللہ کے لیے خاص ہے۔ جو کہ حاجی لوگ ابھی بھی حج کریں گے لوگ، تو وہاں یہ شعار ہے، وہاں کا یہ نعرہ ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضری کے بعد حاضری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ جو ہے یہ حج کے اندر پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر یہ جملے کہنے جو ہے لبیک یا رسول اللہ، گویا پتہ نہیں یہ نیا اختراع اور نئی ایجاد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تابعین میں، نہ ائمہ اربعہ میں، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد ابن حنبل، نہ ابن تیمیہ، نہ ابن قیم، نہ ابن الجوزی، نہ یہ بڑے بڑے کبار علماء، کسی نے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ ہم تلبیہ ایک حج کا ایک نیا تلبیہ اور نیا جناب شادیوں پہ بھی لبیک یا رسول اللہ نعرے لگ رہے ہیں، اور جو ہے ہر جگہ پہ بازاروں میں نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ تلبیہ جو ہے حج کے وقت صرف لبیک اللہم لبیک کا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں ڈر ہے کہ اگر ہم یہ مخاطب کا، جیسے کہ شیخ صالح الفوزان رحمہ حفظہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ تو یہ کہنا لبیک یا رسول اللہ، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، جیسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے۔ اور آپ کی زندگی کے بعد اگر یہ بات ہے
تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ شرک تک لے جائے گا اگر اس کے ساتھ وہ استغاثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگنا. ہم تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے نصرت مانگنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ کا واسطہ، آپ کی جو شفاعت ہے وہ آپ کی دعا کے ساتھ آپ کی زندگی میں تھی. جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ بارش نہیں ہوئی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کو لائے اور یہ دعا کی ہے، اللہ ہم کننا نتوسل بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ پکڑتے تھے، یعنی ان کی دعا کا. اب وہ ہم میں نہیں رہے، اب ہم آپ کے چچا کا وسیلہ پکڑتے، یعنی ان سے دعا کروائی. تو دعا کا زندہ شخص سے کروانا یہ جائز ہے. باقی آپ کی سفارش شفاعت کبریٰ پوری امت اس کا اقرار کرتی ہے کہ قیامت کے روز آپ سفارش کریں گے، لیکن اب دنیا کے اندر جو ہے اس طرح پکارنا یہ درست نہیں ہے. آپ کی زندگی کے بعد صحابہ نے بھی آپ کو نہیں پکارا. تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں، فرمایا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جیسے اب کہا جاتا ہے اللہ نبی وارث. تو فرمایا اجعلتنی للہ ندا، آپ نے فرمایا اب تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ چاہے. تو توحید سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. یہ بنیاد ہے، اساس ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد ہے توحید. تو توحید جس کی درست نہ ہوگی اس کی نہ کوئی حج، نہ کوئی نماز، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی ریاضت، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. لہٰذا شیطان سب سے بڑا اور کاریوار جو کرتا ہے وہ ہماری توحید پہ کرتا ہے. ہمیں جو ہے ایسے ایسے نعروں اور ایسے ایسے خوبصورت شکلوں کے اندر پیش کرتا ہے دین کو کہ ہم دین کے نام پہ اور دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے حقیقت کے اندر گمراہ ہوں، اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ محبت کا ہو لیکن محبت اس کے اندر کچھ ہو ہی نہ. تو محبت جو ہے آپ کی سیرت کو اپنانے میں ہے، آپ کے طریقے کو اپنانے میں ہے، اور بہترین اس کے لیے نمونہ اور معیار جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ اور آپ سے محبت نصیب فرمائے، اور سنت کے طریقے کے مطابق جو ہے آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور نبی علیہ السلام سے سچی محبت یہی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور ان نعروں سے بچا جائے جو کہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی تابعین سے ثابت ہے، نہ قرآن و سنت سے اس طرح کا ثابت ہے کہ بعد میں آپ کی زندگی کے کسی نے یہ نعرے لگائے ہوں. بلکہ صحابہ کرام جو جنگوں میں نعرے لگاتے تھے وہ نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا اور آخرت ہماری آسان فرمائے. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.